مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس کی شخصیت کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے دیتی ہیں۔ انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاث موبقات و ثلاث منجیات، تین چیزیں وہ ہیں جو ہلاک کرنے والی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے نقص الصفقہ، عہد کو پورا نہ کرنا، یہ ہوئے وعدے سے وفا نہ کرنا، ایگریمنٹ کرنے کے بعد اسے توڑ دینا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی۔ دوسری چیز ہے وہ ترک السنہ، رسول کی سنت کو ترک کرنا۔ سنت رسول ہی اگر ترک ہو جائے گی تو پھر ایک مسلمان کے لیے بچے گا ہی کیا۔ تیسری چیز جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے وہ ہے فراق الجماعہ، جماعت کو ترک کرنا۔ جماعت یعنی اپنے گروہ سے الگ ہو جانا۔ نماز جماعت کا ترک کرنا اس کی بھی بڑی تاکید ہے کہ اس سے جو ہے وہ الگ نہ ہوا جائے، لیکن ویسے اپنی جو جماعت ہے، جو قوم ہے، اس سے الگ ہو جانا، یہ بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ جو رائج ہے کہ اس قوم سے برا کوئی نہیں، ہمارے سماج سے برا کوئی سماج نہیں، ہماری قوم سے پست کوئی قوم نہیں۔ ٹھیک، جب ہم برائی کرنے پہ آتے ہیں تو یہ جملے عام طور سے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے جتنی پست ہو لیکن اس کے باوجود اپنی ہے، چاہے جتنی خراب ہو اپنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ خراب ہو، بہت زیادہ خراب ہو، تب بھی اس سے جو ہے وہ نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ خراب ہے تب بھی اس کے دل میں علی کی محبت تو ہے، امام حسین کی محبت تو پائی جاتی ہے نا، تو اس امام کی محبت کی بنیاد پر اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جماعت سے، اپنے گروہ سے، اپنی قوم سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کسی ایک انسان نے ایک بہت برا کام کیا، بہت پست کام انجام دیا، اب ہم اس پست کام کی بنیاد پر 10 سال 20 سال ہو گئے ہم اس کو سلام نہیں کرتے، ہم اس سے ملتے نہیں ہیں، اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے، اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، اس سے مصافحہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت برا کام کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 4 سال پہلے۔ صحیح ہے، ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کام کے بعد کیا وہ کام کنٹینیو کر رہا ہے، یا ایک بار کیا تھا اس کے بعد؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور خدا نے معاف کر دیا ہو، اس نے استغفار کیا اور خدا نے معاف کر دیا ہو۔ تو کیا ہم خدا سے بڑے ہو گئے؟ خدا معاف کر سکتا ہے لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان نے توبہ کر لی ہو، خدا نے معاف کر دیا ہو، لہذا ٹھیک ہے، اگر کنٹینیو کوئی ایک انسان وہی کام کر رہا ہے تب تو اس سے دوری بنانے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں ہے یہ حکم کہ ایسے انسان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک انسان جو نماز جماعت میں کبھی آتا ہی نہیں، شریعت کہتی ہے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ کوئی انسان اگر لگاتار کبھی مسجد آتا ہی نہیں، شریعت کہتی حکم ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرو تاکہ اس کو احساس ہو۔ لیکن ایک انسان نے غلط کام کیا تھا، پھر اس سے وہ کام ہمیں نہیں دیکھا، تو ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، خدا نے معاف کر دی۔ جس کو خدا نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے اس کو سزا دینے والے؟ تو یہ 3 چیزیں وہ ہو گئی جو انسان کو ہلاک کر دیتی، وہ ثلاث منجیات، اور 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، انسان کی شخصیت کو نجات دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے تکف لسانک،
یہ بہت سخت مرحلہ ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم نے ذرا سا کچھ دیکھا فوراً شروع ہو گئے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ پنکھا یہاں کا بند ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ گفتگو نہیں کرتے، ہم جا کے صحن میں گفتگو کرتے ہیں۔ اشارہ کافی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم تمام لوگوں کے بارے میں، اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بولنا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس کمیٹی، اس صدر، اس سیکریٹری، اس عہدیدار، اس نمازی جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے بھی پرابلم ہے، اگر ہم آگے آ گئے تو ہمیں پیچھے والوں سے پرابلم ہے۔ ہم ہر ایک کے بارے میں جو وہ بولتے رہیں گے۔ تکف لسانک، زیادہ بولنا انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تکف لسانک، جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ ایسا انسان نجات کی طرف جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے وَتَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، رونا اپنے گناہوں پر، رونا اپنی غلطیوں پر، رونا اپنے ان برے کاموں پر جو ہم نے انجام دیا ہے۔ اگر انسان اپنے برے کاموں کو دیکھ لے تو کبھی دوسرے کی برائی کرنے کی اس کے اندر ہمت ہی نہ ہے، لیکن اپنے ہی اندر اتنی برائیاں ہیں کہ اگر ان کو جو ہے وہ صاف کرنے اور ختم کرنے کی انسان کوشش کرے گا تو اسے دوسرے کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں اور ان کا کیا حال ہے تو پلٹ کے آدمی کہتا ہے ابے یہاں اپنے ہی سے فرصت نہیں ہے، دوسرے کا کیا بتائے۔ یہی حال اگر انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچ لے، اپنے اندر پائی جانے والی کمیوں اور برائیوں کے بارے میں سوچ لے، تو بھی اسے دوسرے کی برائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وَتَلْزَمُ بَيْتَكَ، یہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اپنے گھر میں رہنا یہ بہت پازیٹیو چیز ہے، اور اس چیز سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے کی پڑھائی اگر نہیں ہو رہی، تلزم بیتک، گھر میں اس کو رکھو، زیادہ سے زیادہ گھر میں رکھو تو کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ پڑھے گا، تھوڑا بہت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب میرا وقت جو ہے وہ آج تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ بہت سی برائیاں گھر کے اندر رہنے سے آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ گھر کی ہو چاہے وہ سماج کی ہو۔ گھر کے باہر مرد زیادہ رہے گا تو گھر کے دیگر افراد جو اہل خانہ ہیں ان کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ گھر کی عورتیں اگر زیادہ باہر رہیں گی تو اپنا گھر بھی بگڑنے کا خطرہ ہے، دوسرے کا گھر بھی بگڑنے کا خطرہ ہے۔ پروردگار ہم سب کو ان بہترین باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔